الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ذہنِ گرامی قدر، شعبان المعظم کا یہ بابرکت مہینہ ہے اور یہ رمضان المبارک کی تیاریوں کے لیے بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے تیاریاں کر لیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں اسی طرف ترغیب ہوگی اور ساتھ ہی یہ عرض کیا جائے گا کہ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے ماہ مقدس کو کس طریقے سے گزارتے تھے، اور اسی ماہ مبارک کی 15ویں شب یعنی نصف شعبان المعظم کی رات 14 اور 15 کی درمیانی رات، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ چند دن باقی رہ گئے رمضان المبارک میں۔ ابتدا میں یہ بھی دعا کر لیتے ہیں کہ اے رب کائنات، اپنی رحمتوں کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے، اپنے فضل کے صدقے، اپنی رحمت للعالمین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیں رمضان المبارک مکمل صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ عطا فرمانا اور اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمانا۔ ذہنِ گرامی قدر، شعبان المعظم دو مقدس مہینوں کے درمیان، دو بابرکت مہینوں کے درمیان ایک برکت والا مہینہ ہے۔ پہلا اس سے جو مہینہ ہے وہ رجب المرجب جو گزر گیا، شعبان المعظم جو گزر رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا یہ بھی گزر جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک ہے، وہ بھی نصیب والوں کو نصیب ہوگا اور گزر جائے گا۔ یہاں ابتدا میں اس گزر جانے پر ایک فکری بات ذہن میں بٹھا لیں۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے جس پر ہمیں بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بڑا غرور ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ اسی زندگی کو لے کر بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، قتل و غارت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے منصوبے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کے منصوبے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تحقیر و تذلیل کے منصوبے بھی ہوتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ لیکن زندگی ہے کیا؟ اس کے بارے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں زندگی 3 لمحوں کا نام ہے، 3
لمحوں کا نام، 3 پل، 3 لمحے، ان کا نام زندگی ہے۔ کون سے؟ فرماتے ہیں ایک پل وہ ہے، ایک لمحہ وہ ہے تمہاری زندگی کا جو گزر گیا ہے، جو گزر گیا، اب وہ تمہارے ہاتھ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اب وہ تمہارے ہاتھ نہیں آتا ہے۔ مثلا ہم اپنے گھر سے چلے، مسجد تک پہنچے، چل کر جو آ گئے وہ وقت گزر گیا، اب وہ ہاتھ نہیں آنا۔ اب ہم سنتے ہیں کہ فضائل سنتے ہیں بھی، راستے میں چلتے ہوئے آؤ تو سلام کی نیت کر لو، کانٹا ہٹانے کی نیت کر لو، کوئی پتھر ہے اس سے نیت ہٹانے کی نیت کر لو، کسی سے سلام دعا کی نیت کر لو، کوئی راستے میں بیمار ہوگا اس کی عیادت کر لوں گا، اسے دعا کر لوں گا، کوئی مدد کا مستحق ہوگا اس کی مدد کر لوں گا، یہ ساری نیتیں کر لیں، درود پڑھتا ہوا جاؤں گا، سلام پڑھتا ہوا جاؤں گا، استغفار کرتا ہوا جاؤں گا۔ تو نیت ایک تھی جمعہ پڑھنے کی، لیکن ان نیتوں کے ساتھ سب کا ثواب انسان کو مل جاتا ہے گھر سے چلنے اور مسجد میں پہنچنے تک۔ مگر اب وقت گزر گیا، اب وقت گزر گیا، وہ گزرا ہوا وقت ہم واپس نہیں لا سکتے۔ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا، جو نہیں کر سکے وہ نہیں کر سکے، اب پچھتانے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ تو لہذا ایک پل تو وہ ہے جو گزر گیا ہے، اور ایک پل وہ ہے جو گزر رہا ہے، اور ایک پل وہ ہے جو آنا ہے، جو آنا ہے۔ اب ان دونوں کے متعلق کیا فرماتے؟ زندگی 3 سانسوں کا نام ہے۔ اب اس کو مزید انہوں نے مختصر کر دیا، زندگی 3 سانسوں کا نام ہے۔ اسی پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احیاء العلوم کے اندر بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے، اور دیگر ائمہ کرام نے بھی، کہ زندگی 3 سانسوں کا نام ہے۔ ایک سانس وہ جو تو لے چکا ہے، جو تجھے نصیب ہو گئی تو نے لے لی۔ ایک سانس وہ ہے جو تو نے آگے لینی ہے، اس کا پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ جو لے چکا وہ گزر گئی، وہ سانس تو نے لے لی، وہ لمحہ گزر گیا، وہ پل گزر گیا۔ ایک سانس وہ جو تو نے لینی ہے، پتہ نہیں وہ نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ زندگی کا لمحہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، آنے والا پل تجھے نصیب ہوتا ہے کہ نہیں نصیب ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں در حقیقت زندگی صرف ایک سانس کا نام ہے، ایک لمحے کا نام، ایک پل کا نام ہے، وہ جو تجھے حاصل ہے، وہ جس میں تو سانس لے رہا ہے، وہی تیرے لیے زندگی ہے۔ اسی میں سوچ لے کہ تو نے کیا کرنا ہے، اسی میں سوچ لے کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ سوچ لے کہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں کس حال میں پیش ہونا ہے، یہ سوچ لے کہ اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا، سوچ لے کہ جب تجھے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، وہ تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا، تو وہاں تو اپنے رب کو کیا عرض کرے گا کہ مولا کیا لایا ہوں تیرے لیے۔ اس لیے زندگی مختصر بھی ہے طویل بھی ہے، مختصر بھی ہے طویل بھی ہے۔ وہی سانس اگر چاہے تو وہی روک دے، اوپر کی سانس اوپر رہ جائے، نیچے کی نیچے رہ جائے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس سے جگڑ سکے، اسے کہے کہ ہماری سانس کو نہ روک، اور اگر وہ چاہے تو اس کو تھوڑی سی مہلت دے دے، لمبا کر دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے راستے لمبے کر دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے کہ چلیں، کبھی تو یہ خیال آ جائے گا ان کو، کبھی تو پلٹ آئیں گے۔ اگر نہیں پلٹیں گے تو پھر وہ ڈھیل اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اتنا ڈوب جائے اس اپنی سرکشی بغاوت کے اندر کہ پھر بخشش کے لیے اس کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے۔ دعا کرو ایسا لمحہ نہ آئے کہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہ آئے کہ ہم بخشش کے قابل نہ رہیں، وہ ناراض ہو جائے ہم سے۔ تو اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، اور شعبان المعظم ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے۔ شعبان المعظم کے متعلق، اس کے حروف کے متعلق بھی بہت سی ساری باتیں لکھی گئی، مثلا شعبان شین شرف سے ہے، یعنی شعبان المعظم میں انسان کو بزرگی ملتی، شین شرف سے۔ پھر اس کے اندر دوسرا جو حرف ہے وہ عین ہے، جس کا معنی ہے علو، بلندی ملنا، مرتبے کا بلند ہونا، یہ بھی اسی ماہ مبارک کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ پھر با ہے جس کے معنی بر کے بھی ہیں اور برت کے بھی ہیں، بر نیکی کو کہتے ہیں اور برت نجات کو کہتے ہیں۔ یعنی شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ بھی ہے، نیکی کرنے کا مہینہ بھی ہے،
اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد الف آتی ہے، تو الف سے الفت ہے، الف سے الفت الہی، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کہ اس ماہ مبارک میں انسان اور تیز کر دیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں اور آگے قدم بڑھانے میں۔ اور پھر اس کا آخری حرف نون ہے، جس کا معنی ہے نور، جس سے مراد نور ہے، یعنی شعبان المعظم کے اندر جو عبادات کرتا ہے اسے شرف بھی حاصل ہوتا ہے، بزرگی شرف حاصل ہوتا ہے، اسے بلندی حاصل ہوتی ہے، اسے اللہ کی الفت حاصل ہوتی ہے، اسے برت یعنی جہنم سے آزادی حاصل ہوتی ہے، اسے نیکی کا موقع ملتا ہے، اور پھر ان سب کا مجموعہ جو اسے حاصل ہوتا ہے وہ نور ہے جو چہرے سے بھی عیاں ہوتا ہے، اور جب کل قیامت کو میدان حشر میں چلے گا تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے شش جہات میں اس کے نور ہی نور ہوگا۔ یہ شعبان المعظم میں حاصل ہوتا ہے۔ اور شعبان المعظم جو ہے، میں پڑھ رہا تھا رات کو بھی بیٹھا ہوا اور ابھی صبح بھی بیٹھا ہوا، میں نے یہ حدیث پاک پڑھی۔ شعبان المعظم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، شعبان المعظم، جس طرح اللہ نے بندوں کو قوت گویائی کی طاقت دی ہے نا، اپنی ہر مخلوق کو اس نے قوت گویائی کی طاقت دی، ہر ایک چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ سے بات کرتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتی ہے، اللہ سے التجائیں کرتی ہیں، اور آپس میں بھی ہم کلام ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح اس وقت کرتے ہیں جب زندگی حاصل ہوتی ہے، اگر زندگی نہ ہو تو پھر کیسے وہ اللہ کی تسبیح کریں گے؟ اس سے پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز کو زندگی حاصل ہے، زندگی بھی آتی ہے، موت بھی آتی ہے۔ تو شعبان المعظم نے، چونکہ اللہ کا مقدس یہ مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا، وہ میں عرض کرتا ہوں آگے۔ شعبان المعظم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تو نے مجھ سے پہلے برکت والا مہینہ رکھا، یعنی رجب المرجب، وہ بھی برکت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بڑی برکتیں ہیں اس کے اندر۔ یا اللہ میرے بعد بھی تو نے برکت والا مہینہ رکھا، یعنی رمضان المبارک، اے اللہ مجھے تو نے کہاں رکھا، مجھے کیا عطا فرمایا؟ شعبان المعظم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو رب کریم نے فرمایا، اے شعبان ہم نے تجھے تلاوت قرآن سے منسوب کر کے تجھے برکتیں عطا فرما دی ہیں، تلاوت قرآن سے منسوب کر کے تجھے برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ یعنی شعبان المعظم کا جو متبرک مہینہ ہے وہ تلاوت کلام پاک کے لحاظ سے بڑا اہم ہے، یعنی اس کے اندر تلاوت کلام پاک کی کثرت کیجیے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین علیہم الرحمہ، پھر تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو وہ اللہ کے ذکر میں بھی مشغول ہو جاتے، درود و سلام میں بھی مشغول ہو جاتے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کیا کرتے تھے۔ میں نے تابعین کے بارے میں پڑھا کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو اپنے کاروبار کو کم کر دیتے تھے، کاروبار کو کم کر دیتے۔ ان سے کوئی پوچھتا کہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرماتے ہم چاہتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے اور ہم تلاوت قرآن کریم کر لیں شعبان المعظم کے مہینے کے اندر، شعبان المعظم کے مہینے کے اندر۔ اور جب شعبان کی نصف شب کی رات آتی تو اہل مکہ کیا کیا کرتے تھے، تابعین کیا کرتے تھے، تبع تابعین کیا کرتے، اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کیا کرتے تھے، یعنی نصف شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، آنے والے منگل کو بعد نماز عشاء یعنی مغرب کے بعد یہ شب شروع ہو جائے گی، آنے والے منگل کو۔ تو جب وہ رات قریب آتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے، کاروبار بند کر دیتے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنے گھروں کو لوٹ آتے، وہاں سے تیاری کرتے اور مسجد حرام کی طرف چلے آتے، مسجد حرام کی طرف لوگ چلے آتے، جوق در جوق، جماعت در جماعت لوگ چلے آتے، اور مغرب کی نماز کے بعد اللہ کی عبادات میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اللہ کی عبادات میں مشغول ہو جایا کرتے۔ کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے،
کوئی استغفار پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے رحمت مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے شفا مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے اپنے دکھوں کا مداوع مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے اپنے اس دنیا سے گزر جانے والوں کے لیے بخشش کی طلب کر رہا ہے۔ یوں ساری رات اللہ کے ذکر، فکر، عبادت، ریاضت میں گزر جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جایا کرتی تھی۔ اور آج ہم غافل ہیں، آج ہم غافل ہیں۔ ہم منصوبہ بنانا شروع کر دیتے پہلے سے کہ شب برات آنی ہے جی، کیا کرنا ہے جی، مہینہ 2 مہینے پہلے ہم جو خاص کر دکاندار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرنا شروع کر دیتے، پہلے سے منصوبہ بنا، یار وہ پٹاخے لے آنے ہیں، وہ فلانی چیز لے آنی ہے، وہ شرلیاں لے آنی ہے، وہ فلانی چیز لے آنی ہے، لے کر رکھنی ہے۔ تو میری تو چونکہ اکثر ملاقاتیں رہتی ہیں نا، صرف یہاں نہیں باہر بھی میں جب جاتا ہوں تو عوام سے، چونکہ عوام سے ایک میرا رابطہ رہتا ہے، تو لوگ میں پوچھتے یار کیوں ایسا کرتا ہوں، وہ آگے سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 4 پیسے بن جاتے ہیں، 4 پیسے بن جاتے ہیں، بچے بہت لیتے ہیں تو کام چل پڑتا ہے۔ میں نے کہا یار اس کی جگہ کوئی اور کام کر لو، ضروری ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے کہتے ہو کہ رزق میں برکت نہیں ہے۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں کہ شب برات جو ہے وہ عبادت کی رات تھی، شب برات ذکر الہی کی رات ہے، شب برات تلاوت قرآن کی رات ہے، شب برات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رات ہے، شب برات اللہ سے رحمت مانگنے کی رات ہے، شب برات روٹھے رب کو منانے کی رات ہے، شب برات اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ سننے کی رات ہے۔ شب برات میں کب مرنا ہے لکھا جاتا ہے، کس نے کہاں مرنا لکھا جاتا ہے، کتنے دن اس نے باقی رہنا یہ لکھا جاتا ہے، شب برات میں کس کو کتنا رزق دینا ہے یہ لکھا جاتا ہے۔ تیری زندگی موت کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے اور تو اپنے بچوں کو شرلیاں پکڑا دیتا ہے کہ جاؤ میری زندگی موت کے فیصلے پر جشن مناؤ۔ اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور تو آگے آگ جلا کر، یہ آگ جلانا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ہے، آگ جلانا جہنم کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا جی، آگ جلا کر خوشی کا اظہار کرنا یہ جہنمی لوگوں کی علامت ہے، اہل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ تو ہمیں شب برات اس انداز میں نہیں منانی ہے، بلکہ شب برات اپنے رب کو راضی کر کے منانی۔ تو شعبان المعظم نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے تلاوت قرآن سے معمور کیا۔ یہ ایک آدھا پنکھا ادھر سے چلا دینا، تلاوت قرآن سے ہم نے تجھے معمور کر دیا۔ اب شعبان المعظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اس پر اگر غور کریں، ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو پڑھیں اور اس سے ہم سبق حاصل کریں تو ہمارے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، اب یہاں 2 حدیثیں، پہلے حدیث مبارکہ سن لیں، دونوں حدیث مبارکہ کا تعلق ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پہلے میں چاہتا ہوں یہ آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، یہ والا چلا بیان فرما رہے تھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس دوران مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا گھر، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب مجھے کام سے بھیجا، میں جب وہاں پہنچا تو میں نے ام المومنین کی بارگاہ میں عرض کی امی جان جلدی کیجئے، یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ کر دیجئے، میں اس حال میں اپنے نبی کو چھوڑ آیا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو شب برات کے فضائل بتا رہے تھے۔ شب برات کے غور کیجئے گا اس حدیث پاک کے اوپر، بڑی صحیح ترین حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا امی جان جلدی کیجئے، میں آقا کو اس حال میں چھوڑ آیا ہوں، وہ صحابہ کو شب برات کے فضائل بیان کر رہے تھے، میں نے جا کر سننے ہیں کہ آقا کیا بتاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کو بلا کر بٹھانا، اجتماع منعقد کرنا، انہیں جمع کر کے بٹھا کر شب برات کے فضائل سنانا، شب برات کی عبادات کا بتانا، شب برات میں ذکر و فکر کے بارے میں بتانا، شب برات کے بارے میں رب کی بارگاہ میں رونا گڑ گڑانا اس کے بارے میں بتانا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ سنت مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مگر کچھ لوگوں کو تو اللہ کی عبادت سے بھی چڑ ہے، اللہ کی عبادت سے بھی چڑ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی لوگ نہ کریں۔ میں نے کہا یار یہ کیسے مسلمان آ گئے ہیں، ابھی ابھرے ہیں یہ لوگ چند سالوں میں ابھرے ہیں۔ کوئی آ کے کہتا ہے جی شب برات کو جاگنا بدعت ہے جی، کوئی کہتا ہے جی شب برات کا روزہ بدعت ہے جی۔ اور بندے کا پتر بن، بدعت کہتے کسے ہیں؟ پہلے یہ بھی تو بتا نا لوگوں کو، ایسے ہر چیز بدعت ہے؟ اب تمہاری بدعت کا سودا بکنے والا نہیں ہے، بہت بیچ لیا تم نے، یہ چورن تم نے بہت بیچا، بہت بے وقوف بنایا سادہ لوگوں کو۔ مگر اب لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک چیز کو تم خود بدعت کہتے ہو، دوسری طرف کرتے چلے جاتے ہو، جب تم سے پوچھا جائے گی یہ کیوں کرتے ہو تم، وہ جی ہم اس لیے کرتے ہیں، وہ جی ہم اس لیے کرتے ہیں، اس لیے تم کرتے ہو، وہ تمہارے لیے جائز ہو جائے، اور ہم اگر رب کی رضا کے لیے کوئی کام کریں تو وہ بدعت ہو جائے۔ یہ تمہارا فلسفہ سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی بیان فرما رہے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب برات کے فضائل بیان فرما رہے تھے، میں نے جانا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انس شب برات کے بارے میں بیان فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جاننا چاہتا ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا بیٹھ میں تجھے بتاتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتی ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام نے شب برات کے کیسے گزاری اور اس کے متعلق کیا فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ سنو، ایک رات میری باری کی رات تھی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر نہ پایا، تو میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، میں نے سمجھا کہیں اور چلے گئے ہوں، تو مسجد کے اندر سے جب میں گزری، مسجد نبی ساتھ ہی تھی نا، تو میرا پاؤں آقا علیہ السلام سے قدم سے ٹکرایا، تو میں واپس لوٹ آئی، میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے، میں واپس لوٹ آئی، تو کریم آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو فرمایا، اے عائشہ جانتی ہو آج کی رات کیسی ہے؟ آج کی رات کیسی ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمیں روکا اس لیے ہوں، یہ بخاری شریف کے اندر بھی ایسے ہی الفاظ بے شمار روایات کے اندر ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی احادیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی۔ صحابہ سے آقا علیہ السلام جب کوئی پوچھتے تو صحابہ عرض کرتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول کا اکٹھے جاننا یہ شرک، اونچی بولے نا، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ رسول کا اکٹھے ذکر کرنا یہ شرک نہیں ہے، اللہ بھی جانتا ہے اور اس کے رسول بھی جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ تھا، یہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ تھا۔ آج تو نئی باتیں گھڑے تو پھر ہم اس کا جواب بھی دینا جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام عرض کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج کی شب اللہ رب العزت آسمان سے 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو۔ اگلی روایت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے، ان سے 4-5 روایات ہیں، کچھ گھر کے اندر ہیں، یعنی گھر میں عبادت فرما رہے تھے آقا علیہ السلام اس شب کو، اور کچھ کے اندر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر عبادت فرما رہے تھے، اور کچھ روایات کے اندر ہے کہ میں نے آپ کو جنت البقیع میں دیکھا، یعنی ساتھ ہی تھا نا جنت البقیع۔ آپ دیکھیں تو یہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے، اور سامنے کی طرف اس طرف کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو آپ کو سامنے جنت البقیع نظر آتا ہے۔ اب تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا لیکن بالکل قریب ہی ہوا کرتا تھا، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ تو تینوں روایات ایک ہی جیسی ہیں، تقریباً آگے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ ان کو سماعت فرما لیں تاکہ ہم شب برات کی تیاری کریں، اپنے رب کو منانے کی تیاری کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی تیاری کریں، اور اس ماہ مقدس کا احترام کریں، شعبان المعظم کا۔ وہ کیسے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میں بھی آگے عرض کرتا ہوں۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت آپ نے سن لی کہ مسجد نبوی میں سر بسجود تھے، دوسری روایت فرماتی ہیں ایک رات میں اٹھی، میں نے دیکھا بستر میں آقا علیہ السلام نہیں ہیں، تو میں نے گھر میں جب دیکھا تو دیکھا قریب ہی مصلی تھا آپ بچھا ہوا، آقا علیہ السلام اس میں سجدے کی حالت میں تھے، اور اس حالت میں تھے جیسے کوئی کپڑا پڑا ہوتا ہے۔ یہ ذرا مثال سمجھیے گا کیسے انہوں نے سمجھایا، جیسے کپڑا پڑا ہوتا ہے، یعنی کپڑا بے جان ہوتا ہے نا۔ فرماتی مجھے ایسا لگا کہ آپ کے جسم میں جان نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، میں ڈر گئی، میں گھبرا گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ روح کف انصری سے پرواز کر گئی ہو۔ فرماتی میں گھبرا کر آگے بڑھی اور میں نے جا کر آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کو ہلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کی، پاؤں کو حرکت دی، تو مجھے تسلی ہوئی، پھر میں بیٹھ گئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
سجدے سے سر اٹھایا، پھر کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دعا آگے ایک میں عرض کرتا ہوں، اس کا مفہوم اکٹھے عرض کرتا ہوں. تیسری روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شب میری باری کی رات تھی. لگتا یوں ہے کہ یہ جتنے روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف شب برات کی ہیں، مختلف سال آنے والی جو شب برات ہیں اس کے حوالے سے ہیں. اور اتفاق ایسا بنتا رہا کہ مختلف یہ جو سال تھے، 4 یا 5 جو روایات ان سے ہیں، اتفاق ایسا بنتا رہا وہ رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی باری والی رات تھی، جو ان کے حصے میں آئی، چونکہ آقا علیہ السلام نے ازواج مطہرات میں حصے بانٹے ہوئے تھے، راتیں بانٹی ہوئی تھیں کہ اس رات اس کے گھر، اس کے رات اس کے گھر، اس کے رات اس کے گھر. یہ انصاف سکھایا کریم آقا علیہ السلام نے. فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو گھر میں حجرے میں دیکھا، نہ پایا. میں سمجھی کہ شاید کسی دوسری زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں گے. میں وہاں گئی. جب میں وہاں گئی تو وہاں بھی میں نے نہ پایا. میں نے مسجد میں دیکھا تو آپ کو مسجد میں بھی نہ پایا. پھر میں جنت البقیع کی طرف چلی. جب جنت البقیع میں گئی میں تو میں نے دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے. اب یہاں سے وہ دعا کا مفہوم میں عرض کر دوں گا. کریم آقا علیہ السلام کے الفاظ جو ان میں تاثیر تھی وہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے نا جی. جو ان کی زبان میں تاثیر تھی وہ کسی کی زبان میں نہیں ہو سکتی. مفہوماً میں وہ عرض کر دوں گا، آپ ان پہ توجہ ضرور کیجیے گا. فرماتی ہیں یہ تینوں مقام پر جو آقا علیہ السلام کی دعا کو انہوں نے نقل فرمایا، بیان فرمایا مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن مجموعہ کا سب کا جو مفہوم ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے. فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں. کیا عرض کرتے ہیں؟ اے اللہ میرے دل اور میری روح نے تجھے سجدہ کیا. الفاظ پر غور کیجئے گا. یا اللہ میرے دل اور میری روح نے، میرے جسم نے تجھے سجدہ کیا. اے اللہ میں تجھ سے تیری معافی کا طلبگار ہوں. اے اللہ تجھ سے تیرے عذاب، تیرے غضب سے تیری معافی کا طلبگار ہوں. اے اللہ تجھ سے میں تیری ناراضگی کے بدلے تیری رضا کا طلبگار ہوں. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے. اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک یوں بلند ہو گئے اور آپ کی مبارک بغلوں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں. بازو مبارک سے نور کی شعائیں، یعنی نور ہی نور تھا، ایک حالہ بنا ہوا. میں نے جا کر آقا علیہ السلام کے پیچھے کاندھے مبارک پر ہاتھ رکھا اور میں نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ میری طرف پلٹ کر دیکھا. فرمایا عائشہ تو مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی. میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ آج تمہاری رات ہے میں تم سے بے وفائی کروں گا؟ لفظ تو دیکھیے گا نا، میں تم سے بے وفائی کروں گا، کسی دوسری زوجہ کے گھر میں چلا جاؤں گا. عرض کرتے ہیں آقا ہاں میں نے یہی سمجھا. انہوں نے بھی وہی بات عرض کر دی. اے آقا میں نے یہی سمجھا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے گئے ہوں. فرمایا نہیں اے عائشہ آج میں سویا ہوا تھا، جبرائیل امین میرے پاس آئے. اب آگے سنیے گا. جبرائیل امین میرے پاس آئے اور جبرائیل امین نے آ کر مجھے اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے. میں اٹھا، وہ مجھے باہر لائے. میں نے کہا جبرائیل کیا بات ہے؟ جبرائیل نے عرض کی ذرا اوپر نگاہ تو کیجئے، اوپر تو دیکھیے. میں نے اوپر کی طرف دیکھا، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے تھے. میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیسی رات ہے کہ ہر طرف انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے؟ اب یہاں کیا کریں، ہمیں پتہ نہیں کیسے لوگوں سے پالا پڑ گیا ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں. خدا کی قسم مجھے ہندو یہودی پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا ان کلمہ پڑھنے والوں پر افسوس ہوتا ہے. ہر بات کے اندر اعتراض کریں گے اپنے نبی پر. کس پر؟ مجھے بولے نا، اپنے نبی پر اعتراض کر. وہ جی دیکھو جی اس حدیث کے اندر نبی نے یہ فرمایا ہے، اگر نبی کو پتا ہوتا تو جبرائیل سے پوچھتے کو. یہ ہیں بدبخت قوم کے، یہ ہیں قوم کے جاہل لوگ، یہ ہیں دشمنان مصطفیٰ
نبی کے اصل دشمن یہ ہیں جو باہر کے لوگوں سے بھی نبی کی توہین کرواتے ہیں کہ جب یہ خود نہیں مانتے کہ ان کا نبی تو کچھ جانتا نہیں ہے، وہ عام ایک انسان ہے۔ اے میری نوجوان نسل، ان فتنہ بازوں سے اپنے ایمان کو بچا۔ اے بزرگوں، اپنی نسل کے ایمانوں کو ان گمراہوں سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ تمہیں نبی کا گستاخ بنانا چاہتے ہیں۔ بچاؤ ان بدبخت گستاخوں سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو۔ اس لیے کہ ہر بات پر اوپر اعتراض نہیں ہوتا ہے، ہر سوال لا علمی کی دلیل، اونچی تو بولے نا، لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ اب کبھی کبھی مثال کے طور پر ہم یہاں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی آپ سے سوال کر لیتا ہوں، میں پوچھتا ہوں نا آپ سے، اکثر جمعۃ المبارک میں بھی، دیگر جو محفل ہے اس میں بھی میں پوچھتا ہوں، درس میں بیٹھے ہوں تو اس میں بھی میں سوال کر لیتا ہوں، شاگردوں کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی سوال کرتے ہیں، استاد ہاں بھی یہ بتاؤ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو پوچھ رہا ہے اس کو کچھ آتا نہیں ہے؟ اونچی بولے نا، یہ سمجھانے کے لیے سوال کبھی کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ آگے والے کو اگر جواب آتا ہے تو وہ بتائے اور باقی لوگ بھی سن لیں، ٹھیک ہے نا، باقی لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ اور اگر اسے نہیں آتا تو پھر استاد خود بتا دیتا ہے تاکہ تمام لوگ متوجہ ہو جائیں۔ سوال و جواب کا مقصد یہ ہوتا ہے، سوال و جواب لا علمی کی دلیل۔ یہ لوگ پتہ ہے گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اردو کی ترجمے والی کتابیں لے لیتے ہیں، اردو ترجمے قرآن کے اٹھا لیتے ہیں، پتہ نہیں کس نے کیسا ترجمہ کر دیا، یہ بھی پتہ نہیں ہے اس کو ترجمہ کرنا آتا بھی تھا کہ نہیں آتا تھا، حدیث کا ترجمہ کرنا آتا بھی تھا کہ نہیں آتا تھا۔ وہ ترجمے والی حدیث کی کتابیں لے لیں گے، نہ جانے اس نے کیا آگے ترجمہ کر دیا ہے، آپ کو تو نہیں معلوم نا، اس کو لے لیتے ہیں، بڑے محقق بن جاتے ہیں۔ وہ جی میں نے بخاری پڑھی ہے، اچھا میں نے کہا امام بخاری تھے کون؟ یہ تو بتاؤ، امام بخاری کون تھے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا امام بخاری تھے کون۔ میں نے جی بخاری میں یہ لکھا ہے، اچھا جی بخاری میں بہت کچھ لکھا ہے، کبھی اس پر میں گفتگو کروں گا، بخاری اور امام بخاری انشاءاللہ۔ لیکن یہاں سوال اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو علم ہو جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر کوئی دستک دیتا تو آقا علیہ السلام پوچھا کرتے تھے، من هو الباب، کون ہے دروازے پر؟ آقا علیہ السلام پوچھا کرتے تھے، جب کوئی بتاتا تو پھر دروازہ کھلتا، اور اگر کوئی اور کھولنے جاتا تو آقا فرماتے پہلے پوچھنا کون آیا ہے دروازے پر۔ اب یہاں بھی اعتراض کر دیتے ہیں، وہ جی آقا کو پتا ہوتا تو پوچھتے کون؟ نادانا، اگر پوچھتے نا تو تجھے کیسے پتا چلتا، تو تیرے لیے یہ سنت کیسے بنتی؟ آقا علیہ السلام نے سب اس لیے کیا تاکہ رات کو تیرے دروازے پر کوئی آئے، دن کو تیرے دروازے پر کوئی آئے، تیری ماں بہن بیٹی گھر میں ہو، تو گھر میں بیٹھا ہو، پتہ نہیں تو کس خیال میں بیٹھا ہے، تو کس حال میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بندہ بغیر حجاب کے بیٹھتا ہے، بلا جھجک بیٹھتا ہے، اپنے گھریلو لباس میں بیٹھتا ہے، کوئی ایسے دوڑا چلا آئے تو یہ اچھی بات نہیں۔ آنے والے کو بھی پیغام دے، دروازے پر آؤ تو دستک دینا۔ گھر والوں سے کہا گیا کہ پوچھے بغیر دروازہ مت کھولنا جب تک پہچانو نا، نہ جانے تو ایسے دروازہ کھول دے باہر تیرا دشمن کھڑا ہو، تجھے تیر مار دے، تجھے گولی مار دے، تجھ پر حملہ کر دے، تجھے خنجر مار دے۔ اس لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے حکمت سے یہ سوال بھی کیے، یہ جواب بھی عطا فرمائے۔ اگر جاہل نے اس کو اپنی جہالت کی دلیل بنا لیا، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، بڑا افسوس ہوتا ہے، اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیسی رات ہے؟ یہاں سے کیونکہ اس قسم کی حدیث آپ سنیں گے آگے بھی، تو اس لیے میں نے شروع میں سمجھا دیا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، ایسے لوگوں کا منہ بھی بند ہو جائے، انہیں حیا آئے کہ ہم نے کیا غلطی کر لی ہے۔ آگے چلیے، آقا علیہ السلام نے پوچھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، وہ پہلے والی روایت آپ نے سنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آج کی رات 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غور سے سنتے جائیے گا، اے آقا اللہ تعالیٰ 300 آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کریم آقا رب کریم نصف شعبان یعنی 14 شعبان کا سورج غروب ہوتے ہی، اب میں یہ مجموعہ کر رہا ہوں تمام احادیث کا اکٹھا کر کے، سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے لائق۔ اب یہ احادیث کہاں ہیں یہ بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، جامع ترمذی میں بھی موجود ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہیں، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہیں، کنز الامال کے اندر بھی موجود ہیں، الترغیب والترہیب کے اندر بھی موجود ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں
ان کی حدیث پاک کی اس کتاب کے اندر بھی موجود ہیں، اور دیگر کتب حدیث میں سے شعب الایمان کے اندر بھی موجود ہیں، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ اونچی تو بول دینا موجود. یہ میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ حدیث موجود ہے. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اس شب یعنی نصف شعبان کی شب 14 شعبان المعظم کا سورج جب غروب ہوتا ہے. آج میں نے یہ موضوع اس لیے انتخاب کر لیا کہ آنے والا منگل جو ہے وہی دن بن رہا ہے، وہی دن بن رہا ہے. بدھ کی رات 27 شب کی 14 شعبان المعظم یعنی دن، اور 15 کی رات ہے شب برات. میں نے اس لیے آج کا موضوع یہ انتخاب کر لیا تاکہ آپ دوستوں کو علم ہو، آگاہی ہو، اور آپ اس رات کو غفلت میں نہ گزار دیں، غفلت میں نہ گزار دیں. پہلے سے تیاری کر لیں، جو کام سمیٹ لیں تاکہ اس دن مغرب کے بعد پھر آپ کی توجہ کسی اور طرف نہ ہو کسی اور طرف نہ ہو. کیوں؟ اب سنیے گا سارے دوست، غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، خاص کر نوجوان بچے غور سے سنیں. جو میرے بچے ہیں نوجوان، یہ سرمایہ ہیں، یہ غور سے سنیں. اور بزرگ غور سے سنیں، اپنے گھر میں بتائیں، جو کام سمیٹنے پہلے سے سمیٹ لیں. جب 14 شعبان المعظم کا دن آئے، جب سورج غروب ہو تو پھر آپ کا اور کوئی کام نہ ہو. کیا ہونا چاہیے ذرا سنیے گا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب 14 شعبان المعظم کا سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے. آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کام آپ نے سمیٹ لیجئے. جب آپ کا رب اس شب کو صرف ایک ہی کام کر رہا ہے، اس کی توجہ ہے گناہگار جب تیری طرف ہے، اے خطاکار جب اس کی توجہ تیری طرف ہے، اے بدکنے والے جب اس کی توجہ تیری طرف ہے، اے گمراہ ہو جانے والے جب اس کی نگاہ رحمت تیری طرف ہے، اے گناہوں کی دلدل میں ڈوب جانے والے جب وہ تیرا خالق ہو کر سب تیری طرف اس نے اپنی توجہ فرما لی، پھر تیرا حق نہیں بنتا کہ تو ہر پل میں محتاج ہے اس کا، سانس لینے میں اس کا محتاج، زندگی کے لمحات میں اس کا محتاج، کھانے میں اس کا محتاج، پینے میں اس کا محتاج، زمین پر چلنے میں اس کا محتاج، آسمان کے نیچے رہنے میں اس کا محتاج، دیکھنے میں اس کا محتاج، سننے میں اس کا محتاج. ہر چیز میں جب تو اس کا محتاج ہے اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، جب وہ تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے. سن ذرا، یہ میں نے جملے اس لیے کہے کہ تاکہ آپ کے اذہان اس طرف متوجہ ہو جائیں، آپ کے دل اس طرف متوجہ ہو جائیں، آپ کے قلوب اس طرف متوجہ ہو جائیں. چھوڑیے باقی باتوں کو، ذرا سنیے آپ کا رب کیا فرما رہا ہے. فرماتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم اپنی شان کے لئے ایک جلوہ فرما ہو جاتا ہے اور وہ فرماتا ہے ہائے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہائے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہائے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں، ہائے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہائے کوئی شفا طلب کرنے والا کہ میں اسے شفا عطا کر دوں، ہائے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں. ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں رزق عطا کر دوں. میں نے ایک روایت میں پڑھا، رحمت باری تعالیٰ جب عروج پر جوش میں آتی ہے نا، پھر رب کریم آخر میں یوں بھی فرماتا ہے، وہ خاص لمحے ہوتے ہیں، وہ خاص لمحے ہوتے ہیں. شب برات انشاءاللہ 15 کی رات کو انشاءاللہ یہاں آئیے گا. میں نے جیسا کہ اعلان کیا تھا، خدا کی قسم میں اپنی کوشش کروں گا، اس کی عزت کی قسم میں اپنی کوشش کروں گا کہ آپ کو ان لمحات کے قرب میں لے جاؤں جہاں آپ کا رونگتا محسوس کرے کہ رب کی رحمت آپ کے کتنا قریب ہے، رب کی رحمت آپ کے کتنا قریب ہے. بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ، لے کے چلوں گا میں اپنے رب کی بارگاہ میں، آپ کو بتاؤں گا آپ کو کہ اپنے رب سے مانگنا کیسے ہے، ہم نے اپنے روٹھے رب کو منانا کیسے ہے، ہم نے اسے راضی کرنا کیسے ہے. یہ 15 کی رات کو انشاءاللہ العزیز. لیکن ذرا سنیے گا، وہ چلتے چلتے آگے
یہ ندائیں ہوتی رہتی ہیں، بالآخر وہ ندا بھی آ جاتی ہے کوئی تم میں سے مجھے طلب کرنے والا کہ اپنا آپ اسے عطا کر دوں، ہے کوئی میری معرفت مانگنے والا کہ اسے اپنی معرفت عطا کر دوں، ہے کوئی میرا قرب مانگنے والا کہ میں اسے اپنا قرب عطا کر دوں۔ آقا فرماتے میں نے کہا جبرائیل یہ ندائیں کب تک ہوتی رہتی ہیں؟ یہ ندائیں کب تک ہوتی رہتی؟ غور سے سنیں میرے بزرگ، میرے نوجوان، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوان، اور ان پاگلوں کو، ان اسلام دشمنوں کو جواب دیں۔ یہ حدیث سن کر میرے آقا فرماتے ہیں جو کہتے وہ جی راتوں کو جاگنا بدعت ہے جی، تیرے باپ کی شریعت ہے، راتوں کو ذکر کرنا بدعت ہے جی، ساری رات کیوں جاگتے ہو جی، کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو شیطان کا بندہ ہے کہ رحمان کا ہے؟ بتا تو صحیح نا۔ شیطان کا کام ہے اللہ کی عبادت سے روکنا، اللہ کے ذکر سے روکنا، اللہ کے فکر سے روکنا، اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہونے سے روکنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے روکنا، اور رحمان کے بندوں کا کام ہے بھٹکے ہوں کو بلا بلا کر رب کی بارگاہ میں کھڑے کرنا۔ یہ فیصلہ تو کر لے کس کے راستے پر تو چل پڑا ہے۔ سن، اس کا جواب اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ آقا فرماتے میں نے پوچھا جبرائیل یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ تو جبرائیل نے امین نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، صبح صادق نمودار ہو جائے، اس وقت تک یہ سلسلہ، اس وقت تک یہ سلسلہ، پھر کہیں صبح تک یہ سلسلہ۔ اب ایک بندہ اٹھا 10 بجے رات کے، اس نے عرض کیا مولا تو فرما رہا ہے مانگ لے، میں مانگتا ہوں عطا کر دے۔ ایک بندہ آیا 12 بجے، اس نے عرض کیا مولا تو فرما رہا ہے بخشش مانگ، میں نے بخشش مانگی تو تجھ سے عطا کر دے۔ ایک بندہ رات کو 1 بجے اٹھ کے آ گیا، مولا مجھے اب یاد آیا تو رحمت کے دروازے کھولے بیٹھا ہے، اے مولا اپنی شان کے لائق تو فرما رہا ہے، اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہے، مولا تیرے بارگاہ میں مانگنے آیا ہوں، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ابھی یاد آیا مجھے، میں اٹھ کے آیا ہوں، مجھ پر بھی رحمت فرما دے، میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، میرے عزیز کو بخش دے۔ ایک بندے کو 2 بجے یاد آیا، ایک بندے کو 3 بجے یاد آیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یوں ایک آتا گیا، دوسرا آتا گیا، تیسرا آتا گیا، اور سب کو یاد اگر آ گیا، پہلے سے بتا دیا، اکٹھے ہو گئے، پہلے ایک مانگ رہا تھا، پھر سب جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، مل کر التجا کی مولا دروازے تیرے کھلے ہیں، تو گناہ لے کر ہم بھی آ گئے ہیں، اپنی خطائیں سمیٹ کر ہم بھی آ گئے ہیں، مولا تیری رحمت وسیع ہے، ہماری خطائیں محدود ہیں، آج کی شب اپنی رحمت کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اگر صبح تک خطا کار مانگتے رہے، عطا فرمانے والا عطا فرماتا رہا، تو پھر یہ تیری بدعت کی مشین کہاں سے آ گئی؟ اے قوم کو گمراہ کرنے والے گمراہ، بتا پھر تیری یہ بدعت کی مشین کہاں سے آئی؟ پھر یہ تیری گمراہی کی مشین کہاں سے آئی؟ پھر یہ تیری قوم کو اللہ سے دور کرنے کی مشین کہاں سے آئی؟ میرا رب تو صبح تک ندائیں لگاتا ہے، صبح تک ندائیں لگاتا ہے، آؤ مانگو تو عطا کروں گا۔ کیا؟ آئیے قرآن سنیے، قرآن کریم سے سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس میں رب کریم نے فرمایا حامیم، حروف مقطعات اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والکتاب المبین، اور روشن کتاب، بین ظاہر کر دینے والی کتاب قرآن کریم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا برکت والی رات میں۔ یہاں مفسرین کرام کی 2 رائے، تمام مفسرین کرام جتنے بھی ہیں، قدیم مفسرین کرام، بڑے بڑے نام نہیں لیتا ہوں، سب تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ اول طبقہ جو ہے ان کا کہنا ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب قدر جو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیلۃ القدر ہے۔ اور دوسرے طبقہ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے، یعنی نصف شعبان کی 15 کی رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے، وہ رات ہے۔ اب انہوں نے اس کا فیصلہ کیسے کیا؟ فیصلہ کیسے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو
لوح محفوظ میں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف جب نازل فرمایا تو وہ شب برات تھی، اور جب لوگوں کی طرف نازل فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو وہ شب قدر تھی. لہذا دونوں راتوں کا تطبیق ہو گئی کہ دونوں کو اس سے نسبت حاصل ہے. آگے چلیے. انا کنا منذرین، یہ ڈرانے والوں کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں لوگ. اللہ نے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ اس طرف متوجہ ہوں. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. متفقہ یہاں سب نے لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے. رب کریم نے فرمایا اس آیت سے مراد کہ اس رات کے اندر فیہا، اس میں، یفرق تقسیم کر دیے جاتے ہیں، کل امر حکیم، ہر امر کہتے ہیں حکم کو، حکم ربی، یعنی جو اللہ کا حکم ہونا ہوتا ہے اس رات کو، وہ سارے کے سارے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، لکھ کر تقسیم کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. آنے والی شب برات تک یہ کام ان کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں، ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہو جاتے ہیں. اب اس کے اندر حکمت کے کام کیا ہوتے ہیں تو اس کا خلاصہ بھی آپ سماعت فرما لیں احادیث مبارکہ اور تفاسیر مبارکہ کی روشنی میں. وہ یہ کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اپنی دکان پہ بیٹھا تجارت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم اس کا نام موت کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. ایک بندہ ہل چلا رہا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو گالم گلوچ کر رہا ہے، اسے نہیں معلوم اس کا نام زندوں سے نکال کر مردوں میں لکھ دیا گیا ہے. اسی طرح طویل آقا علیہ السلام نے لسٹ بتائی، لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو شب آنے والی ہے اس میں تمہارے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے، آنے والے سال بھر کی تمہاری زندگی کا فیصلہ تقسیم ہونا ہے. دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. اٹھ اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس شب میں کھڑا ہو جا. کیسے؟ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان المعظم کے مقدس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس شب میں جاگتے کیوں ہیں؟ راتوں کو جاگتے کیوں ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، میں اللہ کے روزے اس لیے رکھتا ہوں اس ماہ مبارک کثرت کے ساتھ، اور شعبان کی نصف شب کو جاگتا بیدار اس لیے رہتا ہوں، اور اس کا ذکر و اذکار اس لیے کرتا ہوں کہ اس رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کن زندوں میں سے کن کن کو مردوں کی لسٹ میں لکھنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا فیصلہ لکھا جائے تو میں اس وقت عبادت کی حالت میں ہوں، جب مجھے موت آئے تو عبادت کی حالت میں آئے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، ان کا پیغام ہے اپنی امت کے لیے کہ تم بھی ایسا ہی کرو. شعبان المعظم کے مقدس مہینے کو ایسے ضائع نہ چھوڑ دو. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ. میں نے عرض کیا تھا کہ میں یہ حدیث بھی سناؤں گا آپ کو، شروع میں عرض کیا تھا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اونچی بولے نا اللہ کا مہینہ. اور ایک روایت میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الرجب شہری و رمضان شہر و شعبان شہر امتی و رمضان شہر اللہ. کریم آقا علیہ السلام نے شعبان کو اپنی امت کی طرف اس کی نسبت فرمائی ہے. ایک روایت کے اندر ہے کہ رمضان المبارک کو اپنی امت کی طرف نسبت فرمائی. اب ہم ان تینوں کو لے لیتے ہیں تو رمضان المبارک کو اللہ سے نسبت کیوں ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ رمضان المبارک کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، اس کا اجر اللہ براہ راست دے گا بندوں کو. اللہ براہ راست دے گا بندوں کو جو رمضان میں روزے رکھیں گے. یہ بڑی پیاری نکتے کی بات اور محبت کی بات ہے، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں. اور شعبان المعظم کے روزے جو رکھتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے اسے اپنی طرف نسبت کیوں فرمائی؟ دینا تو اللہ نہیں ہے، لیکن آقا نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو گے تو اللہ براہ راست تمہیں اجر عطا فرمائے گا. شعبان کے روزے رکھو گے تو میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں اجر میں دلاؤں گا، تمہیں اجر میں دلاؤں گا. اس لیے شعبان کے مہینے سے پیار کیجئے، شعبان کے مہینے سے الفت کیجئے، شعبان کے مہینے میں جاگیے، بیدار رہیے، اس کی راتوں کو، اس کے دنوں کو روزہ رکھیے تاکہ اللہ کے رسول کی سنت بھی قائم ہو جائے، سنت پر عمل بھی ہو جائے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے. تو اس شب کے اندر یہ سارے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں. امرن
کہ امرم ان من عندنا، رب کریم نے فرمایا جو کچھ ہماری طرف سے حکم ہونا ہوتا ہے نا وہ سارے تقسیم کیے جاتے ہیں. انا کنا مرسلین، اور ہم نے ہی بھیجنے والے بھیجے، یعنی وہ جو رسول ہیں انہیں ہم نے بھیجا. رحمت من ربک، یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ رحمت ہے، یہ دیکھیں اللہ فرما رہے یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع البصیر، مت سمجھنا وہ سنتا نہیں ہے، مت سمجھنا وہ دیکھتا نہیں ہے، نہ وہ تجھے سنتا بھی ہے، وہ تجھے دیکھتا بھی ہے. تو گلی کے کونے میں بیٹھا ہو تب بھی وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو مسجد کے دروازوں کے پیچھے چھپ کر باہر کسی سے اور بات کرے تب بھی وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو دکان کے پردوں میں بیٹھ کر کسی سے بات کرے تب بھی وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو گھر کے دروازے بند کر کے کسی سے بات کرے، کوئی عمل کرے تب بھی وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو جنگل کے اندر کسی سے بات کرے تب بھی وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو جہاں بھی ہے وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ تجھے سن بھی رہا ہے. اسی لیے فرماتا ایسا کام مت کر کے میری رحمت سے محروم ہو جائے، ایسی بات مت کر کہ میری رحمت سے محروم ہو جائے. وہ کام کر جو تجھے میری رحمت کا مستحق بنا دے، وہ کام کر جو تجھے میری رحمت کے دائرے کے اندر لے آئے. وہ کام کیا ہے؟ آپ کے اور میرے نبی نے فرمایا وہ کام یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہا لے، اللہ کے خوف سے آنسو بہا لے. جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، جس جگہ بھی ہے، جس مقام پر بھی ہے، اللہ کے خوف سے آنسو بہا لے.